السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے شریف کے 10 فائدے۔ ناظرین، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود یہ ایک عظیم عبادت ہے اور اس کے مختلف فائدے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم 10 فائدے انشاءاللہ اس کے آپ کے سامنے بیان۔ سب سے پہلا جو درود شریف پڑھنے کا فائدہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے کہ نبی پر درود پڑھا جائے۔ تو گویا جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تکمیل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کے اندر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کے لیے صلاۃ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر صلاۃ و سلام پڑھو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے کرتا ہے، فرشتے اللہ کے نبی کے لیے صلاۃ کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بتاتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صلاۃ کرنے کا مطلب یہ ہے ثناؤہ عند الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے پاس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے۔ اور فرشتوں کے صلاۃ کرنے کا مطلب الدعاء، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اور ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا کہ ہم اپنے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھیں۔ ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں نماز میں یا نماز کے باہر تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ پڑھتے ہیں، اور جب ہم نماز میں السلام علیکم ایھا النبی کہتے ہیں تو ہم نبی پر سلام پڑھتے ہیں، اور جب ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تب بھی ہم نبی پر سلام پڑھتے ہیں۔ تو درود و سلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تکمیل۔ دوسرا فائدہ شریف اللہ تعالیٰ کے ذکر کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، میرے بندو مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ہم درود پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس درود کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اور چونکہ یہ درود ایک اہم عبادت ہے، اس عبادت کے ذریعے اللہ راضی ہوتا ہے، تو اللہ جیسے اپنے ذکر سے راضی ہوتا ہے ویسے درود شریف بھی اللہ کے ذکر کی اکثر۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھتے ہیں تو یہ جو درود ہے یہ اللہ کے نبی تک پہنچایا بھی جاتا ہے۔ صحیح روایات سے یہ بات ثابت ہے۔ ابو داؤد کی 2041 نمبر کی 2041 نمبر کی روایت ہے، ما من احد یسلم علیہ، جب بھی کوئی میرے اوپر سلام پڑھتا ہے، الا رد اللہ علیہ روحی، اللہ تعالیٰ میری روح میرے اوپر لوٹاتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روح کیسے لوٹائی جاتی ہے اور آپ اس سلام کا جواب کیسے دیتے ہیں، اس کا تعلق چونکہ عالم برزخ سے ہے، اس کی کیفیت سے ہم ناواقف ہیں، وہ غیبیات سے اس کا تعلق ہے، لیکن حدیث صحیح ہے اور ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ایک بندہ مومن اپنے نبی سے کمیونیکیشن اور رابطے میں اسی درود کے ذریعے رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی 2042 نمبر کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر پر بھی تم عید مت بناؤ، میری قبر کو میلہ ٹھیلا کی جگہ مت بناؤ، وصلوا علیہ، اور میرے اوپر درود پڑھو، فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تمہارا درود میرے اوپر میرے پاس پہنچ جاتا ہے، تم کہیں بھی رہو، تم کہیں سے بھی درود پڑھو وہ درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ یہ سخاوت کی، انسان کے سخی ہونے کی علامت ہے۔ جو آدمی درود نہیں پڑھتا ہے اللہ کے رسول کے اوپر وہ بخیل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی 3445 نمبر کی صحیح روایت ہے، آپ نے بددعا فرمائی، رغم عنف رجل، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے ذکرت عندہ، میرا ذکر کیا جائے، فلم یصلی علیہ، اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑھے۔ اسی طریقے سے حضرت حسین ابن علی نواسہ رسول صفت رسول، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البخیل من ذکرت عنہ فلم یصلی علیہ، وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑھے۔ یہ صحیح ترغیب کی 1683 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ درود شریف پڑھنے کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھنا یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 15 نمبر کی اور صحیح مسلم کی 44 نمبر کی حدیث سے آپ نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت
کہ بغیر جب آدمی مومن نہیں ہو سکتا تو اس محبت کا حق آپ کے اوپر درود پڑھے بغیر مکمل ادا نہیں کیا جا سکتا. تو گویا آپ کے اوپر درود پڑھنا یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. چھٹا فائدہ درود شریف پڑھنے کا یہ ہے محترم ناظرین کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، آپ کی تعظیم، آپ کا احترام جو ہر مومن کی ذمہ داری ہے، اس احترام کا بھی ایک تقاضا ہے کہ آپ کے اوپر درود پڑھا جائے. اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت نمبر 9 کے اندر فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم کرو، رسول کا ساتھ دو اور رسول کی تعظیم کرو اور اللہ کی صبح شام تسبیح بیان کرو. اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ. جو لوگ نبی پر ایمان لائے، نبی کی مدد کی اور نبی کا احترام کیا، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور نبی کے اوپر جو نور نازل کیا گیا یعنی قرآن اور حدیث، اس کے اوپر ایمان لائے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ساتواں فائدہ درود شریف پڑھنے کا محترم ناظرین یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ رہیں گے جو اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑھنے والے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ. قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھیں گے. یہ ترمذی کی 484 نمبر کی حسن درجے کی روایت ہے. آٹھواں فائدہ درود شریف پڑھنے کا یہ ہے محترم ناظرین کہ درود پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں ہمیں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جو ایک مرتبہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. وحطت عنہ عشر خطایات، اور 10 اس کے عشر و خطیات اور 10 اس کی غلطیاں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ورفعت لہ عشر درجات، اور 10 درجے اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں. نواں فائدہ درود پڑھنے کا یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. حضرت فضالہ ابن عبید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، وہ نماز میں دعا کر رہا ہے. نماز میں دعا کا مطلب التحیات کے بعد درود شریف کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں وہ دعا وہ کر رہا ہے، لیکن وہ دعا کے پہلے اس نے درود نہیں پڑھا. فلم یصلی علی النبی، اس نے نبی پر درود نہیں پڑھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجل ھذا، اس آدمی نے جلدی بازی کی. پھر آپ نے ان کو بلایا اور ان سے کہا اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے فلیبدأ بتحمید اللہ، تو وہ آغاز کرے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے. یعنی التحیات میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے التحیات للہ والصلوات والطیبات، ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس سے تم دعا کا آغاز کرو. ثم لیصلی علی النبی، پھر تم نبی پر درود پڑھو. ثم لیدعو بما شاء، پھر اس کے بعد جو دعا چاہے تم کرو. تو معلوم ہوا کہ نماز کے اندر بغیر درود پڑھے ہم دعا نہیں کریں گے. تو گویا دعا کو قبول کرانا ہے اگر اللہ کی بارگاہ میں، تو اس کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ کے نبی کے اوپر درود ہے. یہ ترمذی کی 3447 نمبر کی صحیح روایت ہے. اور درود پڑھنے کا 10واں اور آخری فائدہ جو آج کی اس گفتگو میں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں کہ درود پڑھنے سے، کثرت سے درود پڑھنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہمارے غم، ہماری ٹینشن دور ہوتی ہے. حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک، اے اللہ کے نبی میں بہت زیادہ آپ کے اوپر درود پڑھتا ہوں. فکم اجعل لک من صلاتی، تو میں جو الگ سے وظیفہ کرتا ہوں، الگ سے میں دعا کرتا ہوں، اس دعا میں کتنا حصہ آپ کے درود کے لیے میں خاص کر دوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنا تم چاہو. تو میں نے کہا، حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے کہا کہ اگر میں اپنی اس وظیفے کا 1/4 حصہ جو میں الگ سے دعا کرتا ہوں، اس دعا کا اگر 1/4 1/4 میں درود کے لیے خاص کر دوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما شئت، تمہاری مرضی. فإن زدت فهو خیر لک، اگر تم اس سے بھی زیادہ درود پڑھو تو اور بہتر ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسا کرتا ہوں میں آدھا، اپنی دعا کا آدھا حصہ میں درود کے لیے خاص کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا تمہاری مرضی، اگر اور بڑھا دو تو اور بہتر ہے. انہوں نے کہا فالثلثین، تو ایک کام کرتا ہوں کہ میں اپنی دعا کا 2/3 حصہ، 2/3 حصہ میں آپ کے اوپر درود پڑھنے کے لیے خاص کر دیتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری مرضی، اگر تم بڑھا دو تو بہتر ہے. تو آخر میں انہوں نے کہا کہ اجعل لک صلاتی کلھا، میں اپنی اس مکمل دعا کو آپ کے اوپر درود پڑھنے کے لیے خاص کر دوں گا. یعنی میں جو الگ سے وظیفہ کرتا ہوں آدھا گھنٹہ، جو جتنی دیر بھی میں وظیفہ کرتا ہوں اتنی دیر میں آپ کے اوپر درود پڑھوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر ایسا تم واقعی کرو گے تو تمہارے تمام کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور تمہاری ٹینشن اور تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی.
تو محترم ناظرین، درود شریف پڑھنے میں بخل سے کام نہ لیں، یہ بڑی عظیم عبادت ہے، اور جیسا کہ آپ نے سنا ہمارے غموں اور ہماری پریشانیوں کا علاج بھی اس عبادت کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ آئیے ہم ایک مرتبہ درود پڑھ کر کے اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات میں لے گئی۔ اسریٰ کے معنی رات میں لے گئی۔ اچھا، اسریٰ کہہ دیا، رات میں لے گئی، آگے پھر کا لیلن، لیلن کے معنی بھی رات ہوتا ہے، تو جب اسریٰ کہہ دیا تو اس کے معنی تو آلریڈی رات میں لے جانا، تو پھر بعد میں لیلن کیوں لایا گیا؟ اسی لیے آپ اس آیت کا ترجمہ دیکھیں گے تو جو اچھا ترجمہ کرنے والے قرآن کا ہیں ان لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسریٰ کے بعد لیلن کا لفظ لا کر کے یہ بتایا کہ یہ سفر پوری رات نہیں ہوا، رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا۔ اچھا، ایک قابل غور بات اور ہے، اللہ نے یہ قرآن کے 15ویں پارے کی پہلی آیت میں 7واں آسمان کا ذکر نہیں کیا، معراج کے سفر کا ذکر، اللہ نے صرف اسراء کا ذکر کیا، کیونکہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے یہ مکی دور کی آخر، معراج کا جو سفر ہوا تھا مکی دور کے آخر میں ہوا تھا، اس دور میں نازل ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسراء کا لفظ بیان کر کے یہ سبق دیا کہ اے مکہ والو، 7 آسمانوں کی سیر میرے نبی نے کی، وہ تو تمہاری سمجھ کے باہر کی بات ہے، تمہارے لیے تو یہی بہت حیرت کی بات ہے کہ جو سفر کرنے میں تم کو 2 مہینہ لگتا ہے، میرا نبی وہ سفر رات کے ایک حصے میں طے کر کے واپس چلا آیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بڑی پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کون مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ۔ اچھا، یہ عجیب بات ہے، 2 مسجدوں کا ذکر کر رہا ہے اللہ، مسجد حرام کا بھی کر رہا ہے، مسجد اقصی کا بھی کر رہا ہے۔ مسجد حرام کی اللہ تعالیٰ نے کوئی اور خوبی بیان نہیں کی، مسجد اقصی کی خوبی بیان کر رہا ہے، الذی بارکنا حولہ۔ کون مسجد اقصی؟ اقصی کے معنی دور، دور کی مسجد، چونکہ مکے سے کافی دور تھی اس کو مسجد اقصی بولتے تھے، دور کی مسجد۔ کون سی دور کی مسجد؟ جس کے آس پاس ہم نے برکتیں اتاری۔ مسجد اقصی کہاں ہے؟ آج اس کو فلسطین بولتے ہیں، پورا علاقہ پہلے شام تھا، یہ آج کے زمانے کا جارڈن، آج کے زمانے کا سیریا، آج کے زمانے کا اسرائیل، آج کے زمانے کا پیلسٹائن، یہ پورا ایریا اس وقت ایک تھا، اس کو شام بولتے تھے۔ اور یہ وہ دھرتی تھی جو نبیوں کی سرزمین تھی، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، نبیوں کی سرزمین تھی وہ جگہ۔ وہیں سے قریب میں طور کا پہاڑ تھا، وہاں زیتون کے درخت تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روحانی اعتبار سے اور ظاہری اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس جگہ کو برکتوں والا بنایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کے بارے میں کوئی خاص بات بیان نہیں کی، مسجد اقصی کے بارے میں کیوں بیان کی؟ ایک میسج دینا تھا مکہ کے کافروں کو کہ مسجد حرام کا تو تم مقام سمجھتے ہو، اس کا احترام تو تم کرتے ہو، ایک اور مسجد ہے دنیا میں جو بہت ہی ریسپیکٹڈ ہے، بہت ہی سمانت ہے، بہت ہی احترام کے قابل وہ جگہ ہے، اور وہ جگہ ہے مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے آس پاس ہم نے برکتوں کو اتارا ہے۔ اچھا، ایک قابل غور بات اور ہے، اللہ تعالیٰ کو معراج کرانا تھا، ڈائریکٹ خانہ کعبہ سے اٹھا لیتا آسمان پر، یہ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصی تک اپنے نبی کو اللہ کیوں لے گیا؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 2 باتیں کلیئر کرنا تھا دنیا کے سامنے۔ پہلی بات یہ کلیئر کرنا تھا کہ یہ جو آخری نبی آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی عام نبی نہیں، یہ کسی خاص بستی کے نبی نہیں،
مکہ والے یہ نہ سوچیے ہماری بستی کے لیے نبی بن کر کے آئے، مدینہ والے یہ نہ سوچیں ہمارے شہر کے رسول بن کے آئے، نہیں، یہ پوری انسانیت، پوری مانوتا، پوری ہیومینٹی کے رسول بن کر کے آئے، یہ سارے نبیوں کے امام ہیں، اور اس امامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو وہاں پہ جمع کیا۔ اب اگر آپ کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے سارے نبیوں کا تو انتقال ہو گیا، وہاں سارے نبی کیسے آ گئے؟ تو یہ سوال آپ اللہ سے کر رہے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ سے اس کے کاموں کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو اللہ اپنے نبی کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جا سکتا ہے، وہ اللہ مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں کو اکٹھا بھی کر سکتا ہے۔ سارے نبیوں کو بلایا اللہ نے اور امامت کروائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق یہ دیا، اے دنیا والو، یہ جو آخری نبی آئے ہیں امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، اب اس نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور یہی بات ہے جو اللہ نے سورہ احزاب میں کہی تھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں، ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے، ان کے بچے سب بچپن میں انتقال کر گئے، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، نبیوں کی مہر ہے، وہ یہ آخری مہر ہے، سیل پیک کر دیا گیا نبوت کے سلسلے کو، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک میسج تو یہ تھا۔ دوسرا میسج یہ تھا مسجد اقصیٰ سے معراج کا سفر شروع کرنے کے پیچھے کہ اب دنیا کی قیادت یہ ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ اب تک بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں قیادت تھی، قرآن میں بار بار اللہ کہہ رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے سارے جہانوں پر تم کو فضیلت دی۔ اللہ نے مسجد حرام سے سفر شروع کیا، مسجد اقصیٰ کو پڑاؤ بنایا، میسج یہ دیا، اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، تم اپنی قیادت کا حق کھو چکے ہو، نبیوں کے قاتل ہو، بیاج خور ہو، سود خور ہو، شرابی ہو، سور خور ہو، حرام خور ہو، تم نبیوں کو جھٹلانے والے ہو، آخری نبی کو بھی جھٹلا رہے ہو، تم سے تمہاری وہ قیادت چھین لی گئی، اب یہ قیادت ٹرانسفر ہو رہی ہے، پوری دنیا کی قیادت، پوری دنیا کی لیڈرشپ یہ منتقل ہو رہی ہے اب امت محمدیہ کی طرف، جو میرے آخری نبی کی امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، جس امت کو ہم نے سب سے بہترین امت بنایا ہے۔ یہ ہے سبق معراج کا سفر، مسجد حرام سے شروع کر کے اس کو مسجد اقصیٰ تک لے کے جانے کے پیچھے۔ اچھا، معراج کا جو یہ سفر ہوا کن حالات میں ہوا، اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کی پرشت بھومی کیا تھی، اس کا پس منظر کیا تھا؟ اللہ کے نبی بہت غمگین تھے، چچا کا انتقال ہو گیا جن سے بہت سپورٹ تھا، اب مکہ والوں کو کھل کر کے اللہ کے نبی پر حملہ کرنے کا موقع مل گیا تھا، بیوی خدیجہ کا انتقال ہو گیا جن سے گھر میں ایک سپورٹ تھا، باہر سے غمگین ہو کے آتے تھے، گھر میں بیوی خدمت کرتی تھی، تسلی دیتی تھی، آپ کو حوصلہ دینے والے الفاظ بولتی تھی۔ بیوی کچھ نہ کرے، شوہر کو مصیبت اور تکلیف میں چند میٹھے لفظ بول دینا، شوہر کی آدھی ٹینشن دور ہو جاتی۔ خدیجہ وہ بیوی تھی جن کی محبتوں کو محمد اکرم کبھی بھول نہیں پائے۔ بیویاں تو آپ کی زندگی میں اور بھی آئیں، ساری بیویوں کو آپ نے ان کا حق دیا، لیکن جو محبت اور جو حوصلہ آپ کو خدیجہ نے دیا تھا وہ آپ کبھی بھول نہیں پائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، جو کہ اچھا میں کبھی کبھی جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ حضرت عائشہ کتنی امانت دار تھی، ایک عورت اتنی امانت دار ہو سکتی ہے؟ یعنی حضرت عائشہ نے یہ بات بھی بیان کر دی کہ میں دیکھتی تھی کہ اللہ کے نبی اکثر خدیجہ کا نام لیتے تھے، گوشت بنواتے تھے، خدیجہ کی سہیلیوں کے بھجواتے تھے، تو میں نے ایک مرتبہ غصے میں کہہ دیا کہ آپ کو بڑی فکر رہتی ہے اس جو ہے بڑے جبڑوں والی عورت کی۔ یہ جملہ حضرت عائشہ نے، جو ایک فطری اور نیچرل ایک سوکن کے اندر اپنی سوکن کے لیے جو غیرت ہوتی ہے، اس غیرت کے تقاضے کے تحت تھا، کوئی اور مقصد نہیں تھا حضرت عائشہ کا، لیکن حضرت عائشہ
اس واقعے کو بھی بیان کرتی ہیں جس میں بظاہر ان کی اپنی انسلٹ ہے، اپنی توہین ہے، مگر حضرت عائشہ کی امانت داری دیکھو کہ یہ واقعہ بھی وہ بیان کرتی ہے۔ کہتی ہے جب میں نے اللہ کے نبی کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ وہ بڑے جبڑے والی عورت خدیجہ کو بہت یاد کرتے ہیں آپ، تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں یاد کرتا ہوں، میں کیوں نہ یاد کروں، خدیجہ نے تب میرا ساتھ دیا تھا جب کسی اور نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا۔ خدیجہ سے مجھے اولاد نصیب ہوئی، میرے بیٹے اور بیٹیاں سب اسی کے پیٹ سے پیدا۔ خدیجہ نے اپنے مال اپنی جان کے ذریعے میرا ساتھ دیا ہے جب تک وہ زندہ رہی، میں خدیجہ کو نہیں بھول سکتا۔ تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ سیرت النبی میں آپ جب سیرت النبی کی کوئی کتاب کھولیں گے تو اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک سال ہے جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، دا ایئر آف دا سارو، دا ایئر آف دا سیڈنس، غم کا سال، پریشانی کا سال، ٹینشن کا سال۔ یہ کون سا سال تھا؟ یہ اللہ کے رسول کی زندگی کا وہی سال تھا جس سال آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ تو یہ دو غم آپ کو لاحق ہوئے تھے۔ تیسرا غم کیا تھا؟ تیسرا غم وہ تھا جس کے بارے میں حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے پوچھا ہے، اللہ کے نبی احد میں آپ کو بہت تکلیف دی گئی، آپ کا دانت توڑا گیا، آپ کا چہرہ زخمی کیا گیا، کیا احد سے بھی زیادہ سخت دن آپ کی زندگی میں کبھی آیا تھا؟ کہاں آیا تھا؟ اے عائشہ میری زندگی میں احد سے بھی خطرناک دن آیا تھا۔ کون سا دن تھا؟ جب میں طائف گیا تھا اور طائف کے چودھریوں کے سامنے 3 سردار تھے طائف کے اندر، عبدیالیل، مسعود اور حبیب، یہ 3 وہاں کے سردار تھے، ثقیف، قبیلہ ثقیف کے۔ اور اللہ کے نبی نے ان تینوں قبائل کو کے سرداروں کو دعوت دی، توحید کی، کوئی ایک بھی اسلام لانے کو تیار نہیں، الٹے اللہ کے نبی کو بڑا برا بلا کہا، مذاق اڑایا، اور جاؤ۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر کے طائف سے واپس آنے لگے تو ان کمبختوں نے نبی پر پتھر برسائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اتنی تکلیف میں تھا کہ میں ہوش میں آیا ہوں قرن الثعالب میں۔ میں ابھی آنے کے پہلے نیٹ پر سرچ کر رہا تھا کہ طائف سے قرن الثعالب کا ڈسٹنس کتنا ہے، 55 کلومیٹر۔ اللہ کے نبی طائف سے 55 کلومیٹر آنے کے بعد چین کی سانس لیتے ہیں، 100 کلومیٹر کا سفر جا کے طے کرتے ہیں اور ریٹرن لوٹتے ہیں 55 کلومیٹر، تب جا کر کے اللہ کے نبی کو ہوش آتا ہے۔ اللہ کے نبی نارمل ہوتے ہیں اور فرشتہ آ کر کے پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے نبی اجازت مانگ رہا ہے پہاڑوں کا فرشتہ، آپ حکم دیں اور ان کو دونوں پہاڑوں میں رکھ کے پیس دیا جائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ میرا مقصد نہیں ہے، دنیا کو پہاڑوں میں رکھ کے پسوانا میرا مقصد نہیں ہے، میں اس لیے نہیں آیا ہوں۔ سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا۔ وہ نبی پتھر برسانے والوں کے لیے بھی عذاب نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہمیں کوئی گالی دے دے ہم لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی آدھی پرابلم تو اسی لیے نا کہ مجھے یہ کہہ دیا گیا، میرے اوپر یہ حملہ کر دیا گیا، میری ذات کی انسلٹ ہو گئی۔ ارے تم ہو کون بھائی؟ تم ہو کون؟ اس دنیا کی سب سے محترم شخصیت، سب سے سمانت ویکتی، سب سے قابل احترام شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی انسلٹ نہیں کی گئی آپ کو؟ کون سا ہراسمنٹ ہے جو آپ کو نہیں کیا گیا؟ کون سی تکلیف ہے جو آپ کو نہیں دی گئی؟ مگر نبی نہ رکے نہ تھکے، نہ مشن رکا نہ کام رکا، نہ نبی نے کبھی پلٹ کے جواب دیا گالی والوں کو گالی سے، بدتمیزی کرنے والوں کو بدتمیزی سے، پتھر مارنے والوں کو پتھر سے نہیں، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ کہا کہ نہیں ہے جبریل، میں نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ ان طائف والوں کو دونوں پہاڑوں میں رکھ کے پیس دیا جائے، میں تو یہ چاہتا ہوں اللہ ان کی آنے والی نسلوں کو توحید کی توفیق دے دے، میں تو یہ چاہتا ہوں۔ طائف کے سفر سے نبی لوٹے، اب آپ
اندازہ لگائیے کہ نبی کے دل پر کیا گزر رہا ہے۔ اپنے شہر میں پرائے بن چکے ہیں، جان سے مارنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، 100 کلومیٹر دور گئے، پتھروں سے مار مار کے بھگا دیا گیا، کوئی ایمان نہیں لایا، بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، چچا کا انتقال ہو چکا ہے، نبی کو ایسا لگ رہا ہے اس دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ ان حالات میں اللہ نے اپنے نبی کو معراج کرائی اور معراج کرا کے اللہ نے تسلی دی ہے، اے میرے حبیب آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نمائندے ہیں، آپ اللہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اللہ کا سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کو وہ مناظر دکھائے گا جو لوگ کتابوں میں پڑھیں گے، جو قرآن میں سنیں گے، حدیثوں میں سنیں گے، اللہ وہ جنت آپ کو دکھائے گا، اس جہنم کے مناظر آپ کو دکھائے گا، اللہ فرشتوں نبیوں سے ملاقات آپ کی کرائے گا۔ اے نبی آپ گھبرائے نہیں، آپ غمگین نہیں۔ ان حالات میں معراج کا واقعہ پیش ہے۔ اب آئیے ہم وہ حدیث معراج پڑھتے ہیں، لمبی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور مختلف حدیث کی کتابوں میں وہ روایت آئی ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اچھا ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں لیٹے ہوئے تھے اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ ام ہانی کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے۔ ام ہانی کون تھی؟ ام ہانی اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب کی بیٹی تھی، اور چچا کی بیٹی غیر محرم ہوتی ہے، چچا کی بیٹی محرم نہیں ہوتی، تو اللہ کے نبی اپنے چچا کی بیٹی کے گھر میں کیوں لیٹے تھے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ ام ہانی کے ساتھ آپ کا کوئی محرم کا رشتہ رہا ہو۔ بھائی شریعت میں رضاعت کا رشتہ بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ رضائی بہن رہی ہوں حضرت ام ہانی، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ آپ کسی غیر محرم کی عورت کے گھر میں جا کے رات میں آرام فرمائیں گے۔ تو ام ہانی بنت ابی طالب اپنے چچا کی بیٹی کے گھر میں آپ لیٹے ہوئے تھے اور وہاں سے حضرت جبریل آپ کو لے کر کے آئے مسجد حرام میں، اور وہاں لانے کے بعد آپ کے سینے کو چاک کیا اور آپ کے کلیجے کو نکالا اور پھر ایک سونے کا تشت لایا گیا، اس میں زمزم تھا، اس سے آپ کے کلیجے کو صاف کیا حضرت جبریل، اور دوبارہ آپ کے کلیجے کو وہیں پہ سیٹ کر دیا جہاں پہ وہ تھا، آپ کے دل کو۔ اس کے بعد حضرت جبریل آپ کو لے کر کے آئے مسجد اقصی۔ کیسے لے کر کے آئے؟ براق کے ذریعے۔ براق ایک سواری تھی، یہ فوق الحمار دون البغل، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی جو ہائٹ تھی گدھے سے تھوڑی اونچی تھی اور کھچر سے تھوڑی نیچی تھی، ابیض سفید کلر کا یہ جانور تھا۔ اس کی رفتار کیا تھی؟ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے، الی منتہائے نظر، تا حد نظر، جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ اس سواری کے ذریعے اللہ کے نبی کو بیت المقدس لے کے آیا گیا۔ بیت المقدس میں ایک حلقہ تھا، ایک کڑا تھا جہاں انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، براق کو وہیں باندھا گیا۔ پھر آپ مسجد اقصی میں آئے اور وہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس میں صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا ذکر ہے، مگر میں آگے چل کے وہ حدیث بھی پڑھوں گا، اس میں آپ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ میں نے نبیوں کی امامت کرائی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر حضرت جبریل میرے پاس ایک شراب کا برتن لائے اور ایک دودھ کا برتن لائے اور کہا کہ اس میں سے کوئی آپ چوز کیجیے۔ فاخترت اللبن، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا برتن چنا، شراب کا نہیں چنا۔ دینے والا تو فرشتہ تھا نا، وہ تو شراب بھی ہو سکتا ہے جنت کی شراب رہی ہو، مگر اللہ کے نبی نے دودھ کو چنا۔ علماء لکھتے ہیں اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ نبی نے ایک ایسی چیز کو چنا ہے پینے کے لیے جو انسان کی فطرت کے تقاضے کے مطابق، دودھ جو ہوتا ہے، ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا کی بہترین غذا ہے دودھ۔ دودھ ایک لوتی ایک ایسی چیز ہے جو کھانا بھی ہے پانی بھی ہے، اور انسان کے لیے غذائیت بھرپور اللہ تعالیٰ نے دودھ کے اندر رکھی۔
تو ہمارا دین دین فطرت ہے، نیچرل دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دودھ کا پیالہ عطا فرمایا، نبی اکرم نے دودھ کا پیالہ چنا. اس کے بعد حضرت جبریل کے ساتھ آپ اوپر گئے. فاستفتح جبریل، حضرت جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا. پوچھا گیا کون؟ کہا کہ جبریل. سیکیورٹی سسٹم دیکھیے اللہ تعالیٰ کے یہاں، فرشتہ بھی بغیر اجازت لیے نہیں جا رہا ہے. جبریل تو فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن آسمانوں پر جو سیکیورٹی سسٹم ہے، جبریل کو بھی جانے کے پہلے اپنا انٹروڈکشن دینا ہے. اس میں ایک سبق ہمیں بھی یہ بھی ہے کہ ہم کسی کے گھر جائیں تو اجازت لے کے جائیں. یہاں اللہ کے نبی جا رہے ہیں، آخری رسول جا رہے ہیں، فرشتوں کا سردار جا رہا ہے، اجازت مانگی جا رہی ہے. کون ہے؟ کہا جبریل ہے. کہا کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ کہا کہ ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اچھی بات ہے. کہا پوچھا گیا قد بعث الیہ، ان کو بلایا گیا؟ کہا کہ ہاں بلایا گیا ہے. ففتح، دروازہ کھولا گیا. فاذا انا بآدم، پہلے آسمان پر میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے. فرحب بی ودعا لی بخیر، آدم علیہ السلام نے میرا ویلکم کیا اور میرے لیے خیر کی دعا کی اور کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، مبارک ہوا اے نیک بیٹے تیرا آنا اور مبارک ہوا اے نیک نبی تیرا. صالح کا لفظ استعمال کیا. اللہ کے نبی کی تو بہت ساری خوبیاں تھی، مگر ہر نبی نے نبی کا ویلکم اسی لفظ سے کیا، مرحبا بالابن الصالح. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کہا، آدم علیہ السلام نے بیٹا کہا، باقی سارے نبیوں نے بھائی کہا. مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، ویلکم، مبارک ہوا آپ کا آنا اے نیک بھائی اور اے نیک نبی. تو صالح لفظ کے اندر، لفظ صالح کے اندر تمام کوالٹیز آ جاتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہتا ہے، نیک عمل کو. اس کے بعد دوسرے آسمان پر گئے، وہاں بھی سیم سوال پوچھا گیا کون ہے؟ کہا محمد. کہا جبریل آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بلایا گیا؟ ہاں بلایا گیا ہے. دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی تھے. اس کے بعد تیسرے آسمان پر گئے تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات. چوتھے آسمان پر گئے، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات. اس کے بعد پانچویں آسمان پر گئے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور آخری ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. سارے نبیوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کیا. ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے دیکھا کہ وہ بیت المعمور کی طرف ٹیک لگا کر کے بیٹھے. بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور بھی ایک عمارت ہے خانہ کعبہ کی طرح، اور یہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے. بلکہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کے ٹھیک اوپر ہے. یہ خانہ کعبہ زمین میں ہے، یہ 7واں آسمان کے اوپر ہے. اور ہر منٹ ہر سیکنڈ بیت المعمور کا فرشتے طواف، جیسے خانہ کعبہ کا انسان طواف کرتے ہیں، اس کا فرشتے طواف کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے دیکھا کہ وہ بیت المعمور کو ٹیک لگا کے بیٹھے. ایسا کیوں؟ کسی اور نبی کو آپ نے اس پوزیشن میں نہیں دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کو اس پوزیشن میں کیوں دیکھا؟ اللہ کا ایک اصول ہے کہ اللہ آپ کی نیکیوں کا بدلہ آپ کی نیکیوں کے حساب سے دینا. ابراہیم وہ نبی ہیں جنہوں نے بڑھاپے میں اپنے جوان بیٹے کے ساتھ مل کر کے خانہ کعبہ بنایا تھا. خانہ کعبہ جو کسی زمانے میں آدم علیہ السلام کے دور سے تھا، لیکن وقت اور حالات کے چلتے خانہ کعبہ ٹوٹ چکا تھا، اب بس اس کا نشان باقی بچا تھا. اسی فاؤنڈیشن پر، اسی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے خانہ کعبہ بنایا تھا. اور جب ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا تھا، چاہتے تو کسی مزدور کو بلا لیتے چند پیسہ دے کر کے، کسی لیبر کو بلا لیتے، کسی مستری کو بلا لیتے، مگر اپنا گھر آدمی بناتا ہے نا تو سوچتا ہے کچھ پسینہ میرا بھی شامل ہو جائے. اپنا گھر بناتا ہے سوچتا ہے کچھ محنت میرے بھی شامل ہو جائے. اور اللہ کا گھر بنتا ہے تو مستری اور لیبر کے حوالے کر دیا جائے. نہیں، ہو سکے تو کبھی آپ کے محلے میں مسجد بن رہی ہو، آپ کے علاقے میں مسجد بن رہی ہو سکے تو ایک اینٹ ہی اٹھا لو بھائی، ہو سکتا ہے وہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے.
ہو سکے تو کسی ایک چیز کی ذمہ داری لے لو اگر اللہ نے نوازا کہ چلو سیمنٹ میری طرف سے، چھڑ میری طرف سے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ